بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 41 ہے، جس کا عنوان ہے باب الامر بقتال الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ گزشتہ سبق کا عنوان بھی ہمارا یہی تھا اور اس کے تحت ہم نے ان نکات کے اوپر بات کی تھی۔ آج کا سبق بھی ہمارا اسی عنوان کے اوپر مشتمل ہے اور آج کے سبق کے اندر ہم ان مذکورہ نکات کے اوپر بات کریں گے۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ وبه قال حدثنا ابو الطاهر وحرملة بن يحيى واحمد بن عيسى قال احمد قال حدثنا وقال الاخران اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريرة رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه علی اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، پھر جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس نے مجھ سے اپنا مال اور جان محفوظ کر لیا سوائے کسی حق کے بدلے میں، اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ حدیث پاک کی تشریح تو گزشتہ سبق کے اندر گزر چکی ہے۔ یہاں سے ہم اس اسناد کے رجال کی بات کر لیتے ہیں جو 8 ہیں۔ سب سے پہلے ابو طاہر احمد بن عمرو بن عبداللہ بن عمرو، مصری ہیں اور ثقہ راوی ہیں، اور دوسرے ہیں حرملہ بن یحییٰ بن حرملہ بن عمران ابو حفص التجیبی، یہ بھی مصری ہیں اور صدوق ہیں، سچے راوی ہیں، اور تیسرے ہیں احمد بن عیسیٰ بن حسان جو ابن التستری کے نام سے معروف تھے اور یہ بھی ثقہ راوی ہیں، اور چوتھے ہیں ابن وہب عبداللہ ابن وہب بن مسلم القرشی، یہ بھی مصری ہیں، ثقہ ہیں۔ پانچویں راوی ہیں یونس بن یزید بن ابی النجاد الایلی، یہ بھی ثقہ راوی ہیں، اور چھٹے ہیں سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ بن حزن بن ابی وہب القرشی المخزومی، اور یہ کبار علماء میں سے ایک ہے۔ بقیہ 2 راویوں کا تذکرہ گزشتہ سبق کے اندر گزر چکا ہے۔ مذکورہ حدیث سے متعلق 2 مسائل یہاں ذکر کیے جا رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ کہ یہ والی روایت متفق علیہ ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے۔ دوسرا مسئلہ اس کی تخریج کے بارے میں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے تو کتاب الایمان کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجہاد کے اندر ذکر کیا، اسی طرح امام نسائی رحمہ اللہ نے بھی کتاب الجہاد میں اور محاربہ کے باب کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ وبه قال حدثنا احمد بن عبدة الضبي قال اخبرنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء قال وحدثنا أمية بن بسطام واللفظ له قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیں اور مجھ پر اور جو کچھ میں لے کر آیا ہوں اس پر ایمان لائیں۔ جو ایسا کر لیں گے انہوں نے مجھ سے اپنی جانوں اور اموال کو بچا لیا مگر کسی حق کے بدلے میں، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں۔ سب سے پہلے ہیں احمد بن عبدہ الضبی، ان کی کنیت تھی ابو عبداللہ اور بصرہ کے رہنے والے تھے اور یہ ثقہ راوی ہیں۔ اسی طرح دوسرے راوی ہیں عبد العزیز الدراوردی، ان کا پورا نام ہے عبد العزیز بن محمد بن عبید بن ابی عبید الجہنی، اور یہ بھی سچے راوی ہیں۔ تیسرے راوی ہیں علا بن عبد الرحمن بن یعقوب الحرقی، یہ بھی صدوق ہیں۔ اسی طرح چوتھے راوی ہیں ان کے والد عبد الرحمن بن یعقوب الجہنی المدنی، یہ بھی ثقہ راوی ہیں، اور بقیہ راویوں کا تذکرہ قریب میں گزر چکا ہے۔
وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس بمثل حديث ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال جميعا حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ثم قرأ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ حدیث کا ترجمہ تو پہلے گزر چکا ہے، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بس نصیحت کرنے والے ہیں، آپ کو ان پر زبردستی کرنے کے لیے مسلط نہیں کیا گیا۔ یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ امرت ان اقاتل الناس کی تائید میں بظاہر اس آیت مبارکہ کو ذکر کرنے کا کوئی جوڑ نہیں بنتا، اور بظاہر دونوں بے ربط معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ امرت ان اقاتل الناس سے بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ لوگوں کو مسلمان بنانے پر مسلط ہیں، اگر اسلام نہ قبول کریں تو تلوار تک اٹھانے کا حکم ہے، اور لست علیہم بمسیطر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو مسلمان بنانے پر مسلط نہیں ہیں، کسی کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ تو ایک ہی موقع پر دو بے جوڑ باتیں کیوں کہیں گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیت اور روایت میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ روایت میں قتال کا لفظ ہے، قتل کا نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اعلاء کلمت اللہ کرنے پر مامور ہیں اور ان کو تبلیغ کے ذریعے مسلمان بنانے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ لوگ اعلاء کلمت اللہ میں رکاوٹ ڈالتے ہوئے میدان میں نکل آئیں اور جنگ کے لیے تیار ہو جائیں تو پھر ہم ان سے اس وقت تک لڑائی کرتے رہیں گے جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ گویا روایت میں غیر مسلم کو جبراً مسلمان بنانے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ تبلیغ دین کی اشاعت میں جب حائل بن جائیں اور جنگ کی تیاری کریں تو پھر ان سے لڑائی کی جائے گی۔ اور حدیث میں وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ کہہ کر بتلایا گیا تھا کہ جب مشرکین دوران جنگ لا الہ الا اللہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں تو اب جنگ کو موقوف کرنے کے لیے اس تحقیق کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں کہ وہ دل سے مسلمان ہوئے یا اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے۔ اگر توحید کا اقرار کریں تو ان کو مسلمان سمجھ کر ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا برتاؤ کیا جائے گا، اور اگر دل سے نہیں ہوئے تو اس کا محاسبہ اللہ تعالیٰ کریں گے، اور ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک منافق ہوں گے اور منافقین کو سزا بھی وہی دے گا۔ تو اس تفصیل کی روشنی میں لست علیہم بمسیطر اس کا تعلق حسابہم علی اللہ کے ساتھ ہوا کہ ان کے حساب و کتاب کی ذمہ داری آپ پر نہیں، اور مسیطر کا تعلق قلوب سے ہوا کہ چونکہ آپ ان کے قلوب پر مسلط نہیں لہذا ان کی قلبی کیفیت کی ذمہ داری آپ پر نہیں۔ تو اس کا تعلق امرت ان اقاتل الناس کے ساتھ نہیں ہے، لہذا کوئی اشکال لازم نہیں آتا۔ یہاں سے ہم اس سند کے رجال کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلے ہیں ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ، ان کا تذکرہ قریب میں گزرا ہے۔ دوسرے ہیں محمد ابن المثنى، ان کا تذکرہ بھی گزر چکا ہے۔ تیسرے ہیں عبد الرحمن ابن مہدی، ان کا تذکرہ یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ ثقۃ ثبت حافظ عارف بالرجال والحدیث، اور اسی طرح حفص ابن غیاث ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ ثقۃ فقیہ۔ اسی طرح پانچویں راوی ہیں وقی بن جراح، ان کا تذکرہ گزر چکا ہے، اور چھٹے راوی ہیں سفیان بن سعید بن مسروق الثوری رحمہ اللہ۔ ساتویں راوی ہیں اعمش سلیمان بن مہران الاسدی، یہ بھی ثقۃ ثبت حافظ ورع۔ اسی طرح آٹھویں راوی ہیں ابو سفیان طلحہ بن نافع الواسطی، یہ بھی صدوق ہے۔ نویں راوی ہے ابو صالح ثقۃ ثبت، اور 10ویں راوی ہے ابو زبیر، اور 11ویں راوی ہے حضرت جابر بن عبداللہ بن عمرو بن حرام الانصاری السلمی، صحابی رسول ہیں، ان کے والد گرامی بھی صحابی تھے۔ 70 ہجری کے بعد ان کی وفات ہوئی اور 94 سال انہوں نے عمر پائی۔ اور 12ویں راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جن کا تذکرہ بارہا گزر چکا ہے۔
یہاں سے اس حدیث سے متعلق مسائل کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا مسئلہ کیا ہے کہ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ منفرد ہیں۔ دوسرا مسئلہ اس کی تخریج کے بارے میں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے تو کتاب الایمان کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے، امام نسائی نے بھی، اور امام احمد رحمہ اللہ نے بھی، اور ابو نعیم نے اپنی مستخرج کے اندر بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ وبه قال حدثنا ابو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد قال حدثنا عبد الملك بن الصباح عن شعبة عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على اللہ۔ ترجمہ پیچھے گزر چکا ہے۔ اس سند کے رجال 6 عدد ہیں۔ سب سے پہلے ابو غسان المسمعی مالک بن عبد الواحد، یہ بصری ہے اور ثقہ راوی ہے۔ دوسرے ہیں عبد الملک بن الصباح المسمعی، یہ بھی بصری ہے اور ثقہ راوی ہے۔ تیسرے ہیں شعبہ بن حجاج الامام الحجہ الناقد، ان کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے۔ چوتھے ہیں واقد بن محمد بن زید بن عبداللہ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما العدوی المدنی، اور یہ بھی ثقہ راوی ہے، اور ان کے والد گرامی محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم، یہ بھی مدنی ہے اور ثقہ راوی ہے۔ اور چھٹے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہما، یہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے اس سند کے لطائف کو ذکر کرتے ہیں۔ پہلی عمدہ بات یہ ہے کہ یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس سند کے تمام رجال سیاہ ستہ کے رجال ہیں سوائے عبد الملک بن صباح کے۔ تیسری بات یہ ہے کہ واقد نام کے سیاہ ستہ کے اندر 7 راوی ہیں، ان میں سے 2 صحیحین کے اندر ہیں۔ ان میں سے پہلے واقد بن محمد ہیں جن کا تذکرہ اس روایت کے اندر ہے، اور دوسرے واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الانصاری ہیں، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ یعنی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان سے صرف ایک روایت کو نقل کرتے ہیں، یہ وہ روایت ہے جس کے اندر واقد بن عمرو موجود ہے۔ بقیہ واقد نام کے راویوں کا تذکرہ سنن کے اندر آتا ہے۔ پانچویں عمدہ چیز یہ ہے کہ اس سند میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا تذکرہ ہے، جو عبادلہ اربعہ میں سے ایک ہیں اور مکثرین 7 میں سے ایک ہیں، اور جو صحابہ کرام فتویٰ دینے کے ساتھ مشہور تھے ان میں سے ایک ہیں۔ اس حدیث سے متعلقہ مسائل کو ذکر کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ روایت متفق علیہ ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اور کن کن محدثین نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے، ابو نعیم رحمہ اللہ نے، ابن مندہ اور امام بیہقی اور امام بغوی، ابن حبان رحمہم اللہ تعالی رحمت واسعہ، ان تمام محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ وبه قال حدثنا سويد بن سعيد وابن ابي عمر قال حدثنا مروان يعني الفزاري عن ابي مالك عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله۔ حضرت ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد طارق بن اشیم سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبودان باطلہ کی تکفیر کی، اس کا مال اور خون حرام ہو گیا اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اس سند کے 5 راوی ہیں۔ پہلے سوید بن سعید بن سہل الحروی، یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ دوسرے ہیں ابن ابی عمر، یہ محمد بن یحییٰ بن ابی عمر العدنی ہیں اور یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ تیسرے ہیں مروان الفزاری، جو مروان بن معاویہ بن حارث بن اسما بن خارجہ بن حسن بن حذیفہ بن بدر کوفی ہیں اور یہ ثقہ راوی ہیں۔ چوتھے ہیں ابو مالک، یہ بھی ثقہ راوی ہیں، اور 5ویں ہیں ان کے والد گرامی طارق بن اشیم ابن مسعود الاشجعی، یہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ عنہ۔
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت کرتے ہیں اور خلفائے اربعہ سے بھی روایت کرتے ہیں، اور ان سے ان کے بیٹے ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں۔ اس سند کے لطائف کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلی عمدہ چیز تو یہ ہے کہ یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی رباعیات میں سے ہے، اور رباعیات مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی اعلیٰ سند شمار ہوتی ہے، اس کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے۔ دوسری اس میں عمدہ بات یہ ہے کہ اس میں تمام راوی کوفی ہیں، سوائے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے دو اساتذہ کرام کے، کہ پہلے حروی ہیں اور دوسرے عدنی ہیں پھر مکی۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بیٹے اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں، اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جو صحابی رسول ہیں وہ مقلین میں سے ہیں، جن سے تقریباً 8 روایات نقل کی جاتی ہیں۔ وفي قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو خالد الاحمر قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن ابي مالك عن ابيه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وحد الله ثم ذكر بمثله۔ اس سند کے رجال 6 ہیں۔ ابو بکر ابن ابی شیبہ، ان کا تذکرہ بھی ہو چکا ہے۔ ابو خالد الاحمر، ان کا نام تھا سلیمان بن حیان الازدی الکوفی، یہ ثقہ راوی ہیں۔ تیسرے ہیں زہیر بن حرب، یہ بھی ثقۃ ثبت قابل بھروسہ راوی ہیں۔ چوتھے ہیں یزید بن ہارون، اور یہ بھی ثقۃ متقن عابد، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند کے اندر گزر چکا ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ اس سبق سے متعلق سوالات ہیں، ان کا جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔